یہ وہ عثمان تھے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے ان کے دلوں میں دیکھ لیا ہے، ان میں سارے امانتدار ہیں، وفادار ہیں، نبی کے عہدیدار ہیں، تقوی والے ہیں۔ اگر آج کا ٹاپک یہ کہے صحابہ کے بارے میں کہ وہ استغفر اللہ معاذ اللہ اسلام سے پھر گئے تھے، تو بتاؤ میں اللہ کی کتاب کو مانوں یا کالے دل والے کالے زبان والے کافر کو دیکھوں؟ جناب حضرت عثمان، وہ عثمان سارے مدینے ایک امہ جس کا مالک یہودی تھا، وہ جب مسلمانوں کی کوئی بھی ان کا وفد آتا، کوئی مسلمان آتا، دوسرے یہودیوں کی بنسبت جناب مسلمانوں کو زیادہ قیمت کے اوپر پانی فروخت کیا کرتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیاسے، بڑی پیاس کی شدت کے ساتھ بیٹھے ہوئے، مگر کوئی یہودی نے پانی دینے سے انکار کیا۔ کسی نے جا کے بتایا عثمان آج اللہ کے نبی بڑے پیاسے ہیں، اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان گئے سیدھا یہودی کے پاس، کہا کیا وہاں بیچے گا؟ پہلے کہا کہ نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا تم منہ سے قیمت بہت، تیری مانگی قیمت عثمان تجھے ادا کرے گا، منہ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ 12,000 درہم مانگے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان نے ادا کیے اور ایک پیالہ بھرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے حاضر ہوئے، کہا اللہ کے نبی آپ کے لیے پیالہ لے کے، آپ کے لیے پیالہ آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے آگے ہاتھ بڑھایا پیالہ لینے کے لیے، مگر حضرت عثمان نے وہ پیالہ پیچھے کر لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان یہ پیالہ مجھے دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا اللہ کے نبی میری حسرت یہ ہے، میری حسرت یہ ہے آج ہاتھ عثمان کے ہوں رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اسپیکر نے سارا میرا مزہ خراب کر دیا، بڑا ہی یہ پیارا موضوع تھا۔ کہا عثمان نے کہا اللہ کے نبی میری حسرت یہ ہے، میری خواہش یہ ہے آج ہاتھ عثمان کے ہو رسول پاک کے ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی کو جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ جناب پانی پلایا اور کہا اللہ کے نبی آج کے بعد وہ یہودی کافر کوئی بھی یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ مسلمانوں کو قیمتاً پانی فروخت کرے، بلکہ عثمان نے منہ مانگی قیمت دے کے جناب وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ آؤ بات چلی ہے تو سنو، کل قیامت کے روز اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو بھر بھر کے پیالے جناب حوض کوثر کے پلائیں گے، حوض کوثر کے جناب جو اس طرف سے آئیں گے دائیں طرف سے، دائیں طرف آپ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، جناب وہ پیالہ بھریں گے، امتیوں کو پلائیں گے۔ جو بائیں طرف سے آئیں گے حضرت عمر فاروق ہوں گے، وہ پیالہ بھریں گے اور امتیوں کو پلائیں گے۔ یکاجک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئیں گے، جناب ابو بکر کی خواہش ہوگی میں پیالہ دوں، عمر کی خواہش ہوگی میں پیالہ بن کے دوں، مگر اللہ کے نبی کہیں گے دونوں ٹھہر جاؤ، دونوں ابو بکر بھی ٹھہر جائے، عمر بھی ٹھہر جائے۔ آج آپ کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ آج کے دن ہاتھ رسول پاک کے ہوں گے، ہونٹ میرے پیارے عثمان کے ہوں گے
رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت عثمان بن عفان وہ آسمان کے چمکتے ستارے ہیں کہ کوئی اگر ان کے کردار کے بارے میں دیکھے، کوئی گندا سوچے، وہ اس کی مثال اسی طرح ہے، مثال بری ہے مگر فٹ اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے میں آسمان کے چاند کو گندا کر دوں، وہ تھوک پھینک کے جناب وہ تھوک اس کے منہ کو گندا کر سکتا ہے، مگر چاند کا کچھ بھی بگاڑ سکتا، کبھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یارو جو بھی حضرت عثمان کے بارے میں مندا بولے، گندا بولے، اور یارو وہ کبھی بھی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مومن مسلمان وہ ہے کہ جس کے دل میں عثمان کی محبت ہے۔ آؤ ایک موقع تھا، مسجد نبوی نمازی بڑھ گئے اور مسجد کی جگہ کم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو آج کے دن جنت کو خریدے؟ کیا مطلب؟ جو 7 والا پلاٹ ہے اس کو خریدے اور خرید کے مسجد کے ساتھ وقف کرے، میں اللہ کا نبی اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا اے اللہ کے نبی کسی اور کو مت کہیے، عثمان ہے نا، میں عثمان 7 والا پلاٹ خرید کے مسجد کے ساتھ وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پلاٹ خریدنے کی وجہ سے حضرت عثمان کو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما۔ مدینے میں قحط پڑا، لوگ اناج کے لیے، غلے کے لیے ترس گئے، دانا ایک غلے کا نہیں مل رہا، سارے لوگ بڑے پریشان، بڑے اذیت مبتلا کہ کاش ہمیں غلہ مل جائے، اناج مل جائے کھانے کے لیے۔ یکایک ایک بندے نے آواز لگائی کہ مدینے کے قریب بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، بہت بڑا قافلہ جس کے اوپر اناج لگا ہوا ہے، وہ مدینے آ رہا۔ چنانچہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہم بھی جناب لوگ چاہتے ہیں ہم ذخیرہ کریں اناج کا، کم قیمت میں خرید کر لوگوں میں بڑھا کے چڑھا کے قیمت میں لوگوں میں فروخت کریں۔ جناب مدینے کے تاجر اٹھے، گئے مدینے کے باہر، دیکھا، پوچھا یہ کس کا قافلہ ہے کہ جس کے اوپر غلہ لگا ہے؟ ہم منہ مانگی قیمت دے کے جناب اس کو یہ غلہ خرید لیں۔ چنانچہ سودا طے ہونے لگا، بھائی 10% دیتے ہیں منافع۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے مزید مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم 20% دیتے ہیں، کہا مجھ سے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم 30% دیتے ہیں، کہا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ اب مدینے کے تاجر سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کون ہے مدینے میں ایسا تاجر جو ہم سے زیادہ نفع دے، ہم سے زیادہ پرافٹ دے، ہم سے زیادہ قیمت دے؟ چنانچہ وہ قافلہ مدینے میں پہنچا۔ حضرت عثمان نے کہا غلہ اتاریے، تیل لگنا شروع ہو گیا۔ اب تاجر دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے جو ہم سے بڑا تاجر آئے، سامنے آئے، غلہ خریدے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی حضرت عثمان نے اعلان کیا سارے مدینے کے جتنے غریب فقراء، جتنے بھوکے لوگ ہیں، آؤ عثمان آج کے روز تم سے قیمت وصول نہیں کرے گا، بلکہ جتنی جس کی طلب ہے اٹھائے کر لے جائے۔ آج عثمان تمہیں فری میں اللہ کی رضا کے لیے تمہارے گھروں کو غلے سے بھر دے گا۔ یہ کون تھا؟ جس کا نام تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یارو یہ وہ عثمان تھے، ایک روز اللہ کے نبی بڑے بھوکے اور بھوک کی وجہ سے آپ کی حالت بڑی غیر ہوئی، کسی نے اطلاع دی حضرت عثمان کو، عثمان اللہ کے نبی کو آج بھوک نے بڑا ستایا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی نے
فوراً بازار کا رخ کیا، غلہ لیا، گھر کی ضروریات کو لیا اور فوراً پہنچے اللہ کے نبی کے گھر میں اور کہا اللہ کے نبی مجھے پتہ چلا آپ کو آج بھوک نے بڑا ستایا ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا خادم آپ کا نوکر عثمان ہے نا؟ لہذا اللہ کے نبی نے اس موقع کے اوپر 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اللہ تم بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اللہ تم بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور یارو اور اب دیکھو تو صحیح، ساری زندگی صحابہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے وفا کی، کیسے محبت کی، کیسے الفت کی، کیسے وفاداری کی، آج اور کس منہ کے ساتھ اور نبی کے صحابہ کے بارے میں گندا سوچ لیتے ہو، اور کیسے اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں زبان سے گندا بول لیتے ہو۔ کیا تمہیں حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ اور یارو صحابہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے اعلان کیا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور جس کے بارے میں رب اعلان کر دے کہ میں اپنے مومنین بندوں سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ بتاؤ جب اللہ رضا مندی کے سرٹیفکیٹ عطا کر دے کسی کالے کپڑے والے، کالے دل والے، کالی زبان والے کی، ہم بات پہ اعتبار کریں یا اللہ کے قرآن کے اوپر اعتبار کریں؟ میرے بھائی، میرے دوست، اللہ کے نبی نے کہا تھا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ جو بندہ بھی کسی ایک کے بارے میں اپنے دل میں گستاخی کا عنصر رکھے گا، گستاخی چھوٹی سے چھوٹی بھی رکھے گا، میرا ایمان یہ ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کہ جو نبی کے صحابہ کے بارے میں تھوڑی سی بھی گستاخی اس کو اپنے سینے میں جگہ دے دے۔ حضرت عثمان تھے کہ ساری زندگی اللہ کے نبی کا دل نہیں دکھایا، اللہ کے نبی کے ساتھ وفاداری کی، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی، ساری زندگی آپ کی اطاعت کی، آپ کی فرمانبرداری کی، یہاں تک کہ آپ کی فرمانبرداری میں آپ کو موت آئی، شہادت کی موت آئی۔ اور یار آج اگر کوئی حضرت عثمان کے بارے میں بندہ بولے، بتاؤ کیا وہ بندہ جوتیوں کا مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ آسمان کے روشن ستاروں کے مانند ہے، جو بندہ ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرے گا یقیناً وہ دنیا کے کتوں میں سے کتا ہے اور آخرت کے کتوں میں بھی کتا ہو سکتا ہے۔ وہ بندہ مسلمان دور کی بات، وہ بندہ انسان کہلانے کی بھی قابل نہیں کہ جو نبی کے صحابہ کے بارے میں بندہ بولتا ہے۔ آؤ عہد کرے، اس بات کا عہد کرے کہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے سب سے پہلی دعا یہ کیا کرے، اللہ ہمیں توحید کے اوپر زندہ رکھ، توحید کے اوپر موت عطا فرما، اور یہ کہا کرو اللہ ہمیں نبی پاک کی محبت کے اوپر زندہ رکھ، نبی پاک کی محبت کے اوپر موت عطا فرما، اور یہ بھی دعا کیا کرو اللہ صحابہ کی محبت کے اوپر زندہ رکھ اور صحابہ کے اوپر بھی ہمیں موت عطا فرما۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت کرنے والے، اہل بیت کے بارے میں بھی محبت کرنے والے، جو اہل بیت کے بارے میں بغض رکھے وہ بھی مسلمان نہیں، جو صحابہ کے بارے میں بغض رکھے وہ بھی بندہ مسلمان نہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کہ میں نے بیان کیا میرے سمیت سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.